اس وقت دنیا کے حالات بہت خراب ہیں، اور خصوصی طور پر مسلم ممالک کے حالات اور خراب ہیں۔ آپ دیکھیے شری لنکا کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے شام، سیریا۔ یہ چیزیں بیان کرنے کی نہیں، روح کانپ جاتی ہے، منہ کو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہمارے ہندوستان کے اندر، آسام کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو مارا گیا۔ گجرات کے اندر حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو کاٹ کے بچے نکالے گئے، انہیں مارا گیا۔ سوال یہ ہے یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت آپ کو جواب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کے بدلنے کی کوشش نہ کرنے لگے۔ معلوم چلا آج ہم جو دنیا کے خطوں میں مارے جا رہے ہیں، آج جو ہمارا قتل عام کیا جا رہا ہے، کہیں نہ کہیں غلطیاں ہماری ہی ہیں، کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہماری ہی ہیں۔ ہمارے حالات خراب ہیں، ہم اپنے حالات کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی صحیح نہیں کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت کے بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ایک لائن میں سمجھ لیجئے، جب تک کوئی قوم اپنے اعمال نہیں بدلتی ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کے احوال نہیں بدلتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو تو بدلیے، اپنے آپ کو۔ جو بھی دنیا کے اندر ہو رہا ہے یہ صرف ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھ لیجیے۔ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع لکلۃ الی قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء كغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابة منکم وليقذفن اللہ فی قلوبکم الوہن وما الوہن یا رسول اللہ قال حب الدنیا وکراہیت الموت۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ان قریب ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے کہ پوری دنیا کی قومیں، پورے دنیا کے ملک مسلمانوں کے اوپر کود پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، اور کس طرح کما تداع لکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج اسرائیل بھی چاہتا ہے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، آج امریکہ بھی چاہتا ہے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو مسلمانوں کے پیچھے پڑی نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی، گر پڑیں گی، کس طرح کما تداع لکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہٹلر نے کتنے یہودیوں کو مارا تھا؟ کتنے یہودیوں کو؟ 60 لاکھ کہا جاتا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے برطانیہ کی ہوٹلوں پہ لکھا ہوتا تھا، باہر بورڈ لگا ہوتا تھا کہ اس ہوٹل میں کتا اور یہودی الاؤڈ نہیں ہے۔ اتنا زیادہ ذلیل کیا تھا عیسائیوں نے یہودیوں کو کہ اپنے ہوٹلوں کے باہر یہ بورڈ لگا دیے تھے کہ اس ہوٹل کے اندر کتا اور یہودی الاؤڈ نہیں ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے اسلام کے خلاف، جب بات آتی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو وہ جو بہت بڑے دشمن ہیں وہ بھی ایک ہو جاتے ہیں، پوری دنیا کی قومیں ایک ہو جاتی ہیں، بس مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ آج کوئی ایسا ملک نہیں جو آپ کو ختم کرنے کی کوشش نہ کر رہا ہو، کوئی ایسا ملک نہیں۔ یہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، گر پڑیں گی، پل پڑیں گی، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فقال قائل، صحابی بڑے معصوم ہوا کرتے تھے، بڑے معصوم۔ ایک صحابی کہتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی کہ ہم بہت کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی کہ ہم تھوڑے سے ہوں گے؟ ارے ہم تو 313 تھے، بدر میں 1000 کو مار دیا ہے، ہم اتنے احد کے اندر ہم نے اتنا اچھا مقابلہ کیا، ہم تھوڑے سے تھے، پورے عرب پر حکمراں بن گئے، کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی۔ اللہ
کے نبی فرماتے نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ آج 55 ملک ہیں ہمارے پاس، 55 ملک۔ کتنے ملک کسی مذہب کے پاس نہیں ہیں؟ کتنے ملک ہیں مسلمانوں کے پاس؟ 55۔ اللہ کے نبی فرماتے بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء، ان کا غثاء السیل، مگر اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود تمہاری اوقات یہ ہوگی، تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، سمندر کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے تم بھی اسی جھاگ کی طرح ہوگے۔ دنیا تمہیں جہاں لے جانا چاہے گی لے جائے گی، تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا تمہیں جس گناہ کے اندر ملوث کرنا چاہے کر دے گی۔ آج مجھے بتاؤ کہ ہمارے گھروں میں ٹی ویاں نہیں چل رہی ہیں، آج مجھے بتاؤ کہ ہمارے نوجوان موبائل کے اندر فلمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ کہ آج ہمارے نوجوان ایسے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، آج ہماری مائیں بہنیں ایسے کام نہیں کر رہی ہیں جو اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی یہی فرماتے ہیں تمہاری اوقات ایسی ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر پڑا ہوا جھاگ ہوتا ہے، تم بہت زیادہ کمزور ہوگے اور دنیا تمہیں جس طرف موڑنا چاہے گی موڑ دے گی۔ اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهَ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے ڈر کو، رعب کو ختم کر دے گا، تمہارے ڈر کو ختم کر دے گا۔ پہلے آپ پوچھئے 20-30 سال پہلے جو آپ کے بزرگ ہیں ان سے غیر مسلم ڈرا کرتے تھے، دہشت ہوا کرتی تھی یہ مسلمان ہے، اس پر بھروسہ بھی ہوتا تھا، دہشت بھی ہوتی تھی یہ مسلمان ہے، اس کی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، یہ کبھی کاروبار میں دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتا ہے، یہ کبھی گالی نہیں دے سکتا ہے۔ اور آج گالی دینے والا، جھوٹ بولنے والا، کاروبار میں گڑبڑ کرنے والا سب مسلمان ہی ہیں۔ تو ہمارے رعب اور دبدبے کی بنیاد پہ ہم غالب تھے، سب پر رعب تھا، ہمارا دبدبہ تھا، کیوں؟ ہم مسلمان لگتے تھے۔ آج نکل جائیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ ٹرین کے اندر بیٹھو، سامنے بیٹھے ہوئے پتہ نہیں، رات گزر گئی معلوم نہیں، صبح جب فون آیا فون پہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تب پتہ لگ رہی ہے تو مسلمان ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر ہی نہیں کرتے ہیں، ہمارا رعب اور دبدبہ دوسروں کے دلوں میں کیسے ہوگا؟ کبھی مسلمان بن کے جائیے اور پھر دیکھیے آپ کے ساتھ لوگ ڈرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ میں جاتا ہوں ایئرپورٹ پہ شیروانی پہن کے ٹوپی لگا کے، اس وقت منظر ہوتا ہے دیکھنے کا، ڈرتے، رعب دبدبہ ہوتا، پہلے مسلمان تو بنیے، مسلمان تو بنیے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے رعب کو، دبدبے کو کم کر دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، ایک صحابی کہتے اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی یہ کمزوری کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی، مال کی محبت ہوگی، پیسے کی محبت ہوگی، تو تم دنیا میں بہت زیادہ ذلیل ہوگے، بہت زیادہ پریشان ہوگے۔ اور یہی کنڈیشن آج ہمارے ساتھ ہے، ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے ہم نے صرف پیسے کو اپنی زندگی سمجھ لیا ہے، مال کو اپنا خدا سمجھ لیا ہے، اسی لیے دنیا کے اندر ہم سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، پھر اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے اوپر عذاب آنا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا ہے، عذاب آ کر کے ہی رہے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حالات کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو عذاب آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ میں آپ کو اتنے پہلے سے یہ واقعہ سناتے آ رہا ہوں نبیوں کے، کسی کی بستی پلٹ دی گئی، کسی کو تیز ہوا سے برباد کر دیا گیا، کسی کے اوپر آگ کی بارش ہوئی، ان کے گناہ تھے، مگر ان سب کے گناہ میں کہتا ہوں اس امت کے اندر، ان کے اندر تو ایک ایک گناہ تھے، اس امت کے اندر وہ سارے گناہ اور اس سے بھی زیادہ موجود ہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ تو میرے نبی کی دعا ہے کہ ہم پر آگ اور پتھر کی بارش نہیں ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کی قسم اگر ہمارے نبی کی دعا ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو اس امت پر اور اس قوم پر وہ عذاب آتا جو آج سے پہلے کسی امت پر نہیں آیا ہوتا۔
تو ہمارے نبی کی دعا ہے جس سے ہم اور آپ محفوظ ہیں، ورنہ ایسا عذاب آتا جو آج سے پہلے کسی پر نہیں آیا، تو اس سے پہلے تیاری کریے۔